السلام علیکم دوستو سب سے پہلے میرے چینل حافظ سہیل 675 کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ بابر اور ہمایوں۔ مغل سلطنت کی بنیاد بابر نے 1526 سے 1530 کے درمیان رکھی تھی، جو ایک وسطی ایشیائی حکمران اور منگول فاتح امیر تیمور کی نسل سے تھا۔ مغل وسطی ایشیا سے تعلق رکھنے والے ترک منگول نسل کے تیموری خاندان کی شاخ تھے۔ ان کا بانی بابر وادی فرغانہ، جدید دور کا ازبکستان سے تعلق رکھنے والا تیموری شہزادہ تھا۔ تیمور کی براہ راست اولاد سے تھا، جسے عام طور پر مغربی اقوام میں تمرلین کے نام سے جانا جاتا ہے، اور چنگیز خان کی چنگیز شہزادی سے تیمور کی شادی کے ذریعے ان کا تعلق بھی چنگیز خان سے تھا۔ والد کی طرف سے بابر کا تعلق منگول نسل کے ترک نژاد برلاس قبیلے سے تھا۔ وسطی ایشیا میں اپنے آبائی علاقوں سے بے دخل ہو کر بابر نے اپنے عزائم کو پورا کرنے کے لیے ہندوستان کا رخ کیا۔ اس نے خود کو کابل میں قائم کیا اور پھر درہ خیبر کے ذریعے افغانستان سے ہندوستان میں مسلسل جنوب کی طرف چلا آیا۔ بابر کی افواج نے 1526 میں پانی پت کی پہلی جنگ میں ابراہیم لودھی کو شکست دی۔ جنگ سے پہلے بابر نے شراب کو ترک کر کے شراب کے برتنوں کو توڑ کر اور شراب کو کنویں میں بہا کر خدا کی رضا حاصل کی۔ تاہم اس وقت تک سلطنت دہلی تباہ ہو رہی تھی، اور یہ دراصل راجپوت کانفیڈنسی سے تھی، جو میواڑ کے رانا سانگا کے قابل فخر حکمرانی کے تحت شمالی ہندوستان کی سب سے بڑی مضبوط طاقت تھی۔ اس نے بیانیہ جنگ میں بابر کو شکست دی۔ تاہم خانوا کی فیصلہ کن جنگ میں جو آگرہ کے قریب لڑی گئی تھی، بابر کی تیموری افواج نے سانگا کی راجپوت فوج کو شکست دی۔ یہ جنگ ہندوستانی تاریخ کی سب سے فیصلہ کن اور تاریخی لڑائیوں میں سے ایک تھی، کیونکہ اس نے اگلی 2 صدیوں تک ہندوستان کی قسمت پر مہر سپرد کر دی۔ جنگ کے بعد مغل اقتدار کا مرکز کابل کے بجائے آگرہ بن گیا۔ تاہم جنگجو اور فوجی مہمات میں مصروفیات نے نئی شہنشاہ کو ہندوستان میں حاصل ہونے والے فوائد کو مستحکم کرنے کی اجازت نہیں دی۔ سلطنت کا عدم استحکام اس کے بیٹے ہمایوں کے دور میں واضح ہوا، جسے باغیوں نے فارس میں جلا وطنی پر مجبور کر دیا تھا۔ سور سلطنت، جس کی بنیاد شیر شاہ سوری نے رکھی تھی، مختصر طور پر مغل حکومت میں خلل ڈالا۔ فارس میں ہمایوں کی جلا وطنی نے صفوی اور مغل عدالتوں کے درمیان سفارتی تعلقات قائم کیے، اور بعد میں بحال ہونے والی مغل سلطنت میں فارسی ثقافت اثر و رسوخ کو بڑھایا۔ 1555 میں فارس سے ہمایوں کی ہندوستان کے کچھ حصوں میں مغل حکومت کو بحال کیا، لیکن اگلے سال وہ ایک حادثے میں مارا گیا۔ اکبر سے اورنگزیب۔ اکبر 1556 تا 1606 ہمایوں اور اس کی بیوی حمیدہ بانو بیگم کے ہاں عمر کوٹ قلعہ میں پیدا ہوا، جو ایک فارسی شہزادی تھی۔ اکبر بیرم خان کے ماتحت تخت نشین ہوا، جس نے ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کو مستحکم کرنے میں مدد کی۔ جنگ اور سفارت کاری کے ذریعے اکبر سلطنت کو تمام سمتوں میں پھیلانے میں کامیاب رہا، اور دریائے گوداوری کے شمال میں تقریباً پورے بر صغیر کو کنٹرول کیا۔ اس نے اپنے ساتھ وفادار ایک نیا حکمران طبقہ تشکیل دیا، ایک جدید انتظامیہ اور ثقافتی ترقی کی حوصلہ افزائی کی۔ اس نے یورپی تجارتی کمپنیوں کے ساتھ تجارت میں اضافہ کیا۔ ہندوستان نے ایک مضبوط اور مستحکم معیشت تیار کی، جس سے تجارتی توسیع اور اقتصادی ترقی ہوئی۔ اکبر نے ایک نیا مذہب دین الہی، جس میں ایک حکمران فرقے کے مضبوط خصوصیات ہیں، اس نے اپنے بیٹے کے لیے اندرونی طور پر ایک مستحکم ریاست چھوڑی، جو اپنے سنہری دور کے درمیان تھی۔
جہانگیر، پیدائش حکومت 1605 سے 1627۔ اکبر اور اس کی بیوی مریم الزمانی ایک ہندوستانی راجپوت شہزادی کے ہاں پیدا ہوا۔ سلیم کا نام ہندوستانی صوفی بزرگ سلیم چشتی کے نام پر رکھا گیا تھا اور اس کی پرورش چشتی کی بیٹی نے کی تھی۔ وہ افیون کا عادی تھا، ریاست کے معاملات کو نظر انداز کرتا تھا اور حریف عدالتی گروہوں کے زیر اثر آتا تھا۔ جہانگیر نے اسلامی مذہبی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل کرنے کی خاطر خواہ کوششیں کر کے خود کو اکبر سے ممتاز کیا۔ اس نے ایسا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ڈھونڈا کہ اکبر کے مقابلے میں بہت زیادہ مدائد معاش، مذہبی طور پر سیکھنے والے یا روحانی طور پر اہل افراد کو ٹیکس سے پاک ذاتی زمینی محصولات کی گرافٹس عطا کیں۔ اکبر کے برعکس جہانگیر غیر مسلم مذہبی رہنماؤں، خاص طور پر سکھ گرو ارجن دیو کے ساتھ تنازع میں آئے، جن کی پھانسی مغل سلطنت اور سکھ برادری کے درمیان بہت سے تنازعات میں پہلے تھی۔ شاہ جہاں جہانگیر اور اس کی بیوی جگت گوسائی ایک راجپوت شہزادی کے ہاں پیدا ہوئی۔ ان کے دور حکومت نے مغل فن تعمیر کے سنہرے دور کا آغاز کیا۔ شاہ جہاں کے دور حکومت میں مغل دربار کی شان و شوکت اپنے عروج پر پہنچی، جس کی مثال تاج محل سے ملتی ہے۔ تاہم عدالت کو برقرار رکھنے کی لاگت آنے والی آمدنی سے زیادہ ہونے لگی۔ ان کے دور کو مغل فن تعمیر کا سنہری دور کہا جاتا تھا۔ شاہ جہاں نے نظام شاہی خاندان کا خاتمہ کر کے مغل سلطنت کو دکن تک بڑھایا اور عادل شاہیوں اور قطب شاہیوں کو خراج ادا کرنے پر مجبور کیا۔ شاہ جہاں کا سب سے بڑا بیٹا لبرل دارا شکوہ اپنے والد کی بیماری کے نتیجے میں 1658 میں ریجنٹ بن گیا۔ دارا نے اپنے پردادا اکبر کی تقلید کرتے ہوئے ایک ہم آہنگی مبنی پر مسلم ثقافت کی حمایت کی، تاہم اسلامی راسخ العقیدہ کی حمایت کے ساتھ شاہ جہاں کا ایک چھوٹا بیٹا اورنگ زیب 1758 سے 1707 نے تخت پر قبضہ کیا۔ اورنگ زیب نے 1659 میں دارا کو شکست دی اور اسے پھانسی پر چڑھا دیا۔ اگرچہ شاہ جہاں اپنی بیماری سے مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا، اورنگ زیب نے شاہ جہاں کو قید میں بند کر دیا۔ اورنگ زیب نے مسلسل مغل ریاست کی اسلامی کاری میں اضافہ کرنے کی نگرانی کی۔ اس نے اسلام قبول کرنے کی حوصلہ افزائی کی، غیر مسلموں پر جزیہ کو بحال کیا اور فتاویٰ عالمگیریہ مرتب کیا، جو اسلامی قانون کا مجموعہ ہے۔ اورنگ زیب نے سکھ گرو تیغ بہادر کو پھانسی دینے کا حکم بھی دیا، جس کے نتیجے میں سکھ برادری کی عسکریت پسند تحریک شروع ہوئی۔ جنوبی اور مغربی ہندوستان کو فتح کرنے کی اس مہم نے مغلیہ سلطنت کے حجم میں اضافہ کیا، لیکن مغلیہ سلطنت پر اس کی تباہی کا اثر پڑا۔ مغلیہ سلطنت کے حجم میں اضافے کے بعد میتھیو وائٹ کا اندازہ ہے کہ اورنگ زیب کی تقریباً 2.5 ملین فوج مغل مراٹھا جنگجوؤں کے دوران ماری گئی۔ ایک چوتھائی صدی کے دوران سالانہ 10 لاکھ، جبکہ جنگ زدہ علاقوں میں 20 لاکھ شہری خشک سالی، طاعون اور قحط کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ اس مہم کا مغل خزانے پر تباہ کن اثر پڑا اور شہنشاہ کی عدم موجودگی نے شمالی ہندوستان میں گورننس میں شدید زوال کا باعث بنا۔ مراٹھوں نے اورنگ زیب کی موت کے فوراً بعد شمال کی طرف پھیلنا شروع کر دیا، دہلی اور بھوپال میں مغلوں کو شکست دی اور 1758 تک اپنی سلطنت کو پشاور تک بڑھا دیا۔ نمایاں طور پر زیادہ ہندوؤں کو ملازمت دی۔ اپنی سامراجی بیوروکریسی میں اپنے پیشروؤں کو نسبت ہندوؤں اور شیعہ مسلمانوں کے خلاف تعصب کی مخالفت کی۔ ان الزامات کے باوجود یہ کہا گیا کہ شہنشاہ اورنگ زیب نے غیر مسلموں کے خلاف جابرانہ پالیسیاں نافذ کی، جس کے نتیجے میں مرہٹوں کی ایک بڑی بغاوت بھی ہوئی۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہاں پر اختتام پذیر ہوا۔ سب سے پہلے آپ اپنے چینل حافظ سہیل 675 کو سبسکرائب کر لیں
اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام۔